اندھیرا، ایسا اندھیرا جس میں سانس لینا بھی ناممکن ہو، خاموشی ایسی کہ دل کی دھڑکن بھی خوف میں بدل جائے۔ سوچیں اگر آپ کو زندہ حالت میں سمندر کی گہرائیوں میں ایک دیو ہیکل مچھلی نگل جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی روشنی نہیں، کوئی راستہ نہیں، صرف موت کا انتظار۔ مگر ایک ایسا انسان تھا جو اس ناممکن حالت میں بھی زندہ رہا، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا نبی تھا۔ یہ ہے وہ سچا واقعہ جو ایمان کو ہلا دیتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کا حیرت انگیز معجزہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے برسوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں گناہوں سے روکا، مگر وہ لوگ اپنی ضد اور نافرمانی پر قائم رہے۔ وقت گزر گیا اور ایک لمحہ ایسا آیا جب حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئے۔ یہ فیصلہ ایک نبی کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندر پر سکون تھا، مگر اچانک فضا بدل گئی، ہوائیں تیز ہو گئی، لہریں بلند ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک شدید طوفان نے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کشتی میں سوار لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی کو بچانے کے لیے کسی ایک شخص کو سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ قرآن اندازی ہوئی اور حیرت انگیز طور پر ہر بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔ ایک اشارہ تھا اللہ کی طرف سے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب تصور کریں، ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائیوں میں، 3 اندھیروں میں قید، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ہر امید ختم ہو سکتی تھی، مگر حضرت یونس علیہ السلام نے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اللہ کو پکارا ایسی عاجزی کے ساتھ جو دل کو ہلا دے۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی، ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا تھی، ایک نبی کی ندامت اور اللہ پر کامل یقین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی پکار سن لی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، مگر اللہ کی رحمت غالب آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ وہ کمزور تھے، حضرت یونس علیہ السلام کمزور ہو چکے تھے، بیمار تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سایہ دار درخت اگا دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ درخت کون سا تھا؟ قدو شریف کا۔ انہیں شفا دی اور جنہیں کھا کر وہ صحت یاب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی اور دوبارہ طاقت بخشی۔ پھر انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور اس بار وہی قوم جو پہلے انکار کرتی تھی ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم زندگی کے اندھیروں میں پھنس جائیں، اگر ہر راستہ بند ہو جائے، تب بھی اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آج بھی زندہ ہے، اور جو بھی اسے سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ اسے مشکل سے نکال دیتا ہے۔ تو کیا ہم بھی اپنی مشکلوں میں یہی دعا پڑھتے ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ پر اتنا ہی یقین رکھتے ہیں؟ سوچئے، کیونکہ شاید آپ کی نجات بھی اسی ایک دعا میں چھپی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو آل پہ کلک کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی اسلامک اسٹوری قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ملتے رہے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رکھیں خیال، اللہ حافظ۔